شکریہ لگا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ایز وی اسپیک پاکستان میں کہیں پر بھی ایک آرگنائزڈ لوڈ شیڈنگ فار پاور اینڈ گیس کہیں پر نہیں، نہ بجلی کی اور نہ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ کہیں نہیں ہے. یہ اب سے پہلے تھی کئی ہفتوں تک، لیکن اب جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کے بعد سے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر از نو لوڈ شیڈنگ. سر گیس کی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن بجلی کی جو 14 اپریل سے شروع ہوئی تھی وہ تقریباً کوئی 27 اپریل پہ جا کے ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بیچ میں 2 دن ایسے آئے تھے جب بہتر موسم کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. لیکن یہ 10-15 دن کا جو بیچ میں دن آئے، یہ 7-8 سال کے بعد ہمیں جنریشن اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑی. اس کے علاوہ جو آپ ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر، پشاور ان ایریاز میں جہاں جہاں زیادہ چوری ہے، وہاں ہم جو اکنامک لوڈ شیڈنگ ہے وہ بدستور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اور جب تک یہ چوری کا خاتمہ نہیں ہوگا ان فیڈرز کے اوپر کرتے رہیں گے. گیس کی وجہ سے ہمارے بجلی کے سیکٹر کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، گیس ہی وجہ تھی. ہمارے LNG کے کارگوز نہیں آ سک رہے تھے، اور ہائیڈل جو پاور ہے وہ بھی شروع میں تقریباً 1000 میگا واٹ پہ تھی، جو اب تقریباً 6000 پہ پہنچ گئی ہے. گیس کی وجہ سے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اس کا اختتام ہو چکا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اوور آل جو سیکٹر ہے، اس کی جو ریفارمز ہیں، اس میں جو بہتری آنی ہے، اس میں جو اقدامات لینے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ملا کے تقریباً 5 ٹریلین کا ہمارا سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے. یہ جو عذاب ہے، یہ جو ناصور ہے، اس میں بہتری کی کیا خبر ہے؟ جو میری وزارت ہے اس کے اندر آج سے 2 سال پہلے ہم 2400 ارب کے سرکولر ڈیٹ کے اوپر کھڑے تھے، جو اب الحمدللہ 1600 ارب کے اوپر ہم نے اس کو نیچے کر کے لے آئے ہیں. ہمارے جو نقصانات تھے، اور میں جو فائنانس منسٹری کے اوپر میری منسٹری ایک بوجھ تھا، وہ تقریباً 1160 ارب روپے سالانہ ہم فائنانس منسٹری سے لوگوں کے ٹیکس پیئر کا پیسہ لیا کرتے تھے، جو ہم نے کم کر کے 800 ارب روپے کے اوپر لے آئے ہیں 2 سال کے اندر. ہمارے نقصانات جو ڈسکوز کے اندر ہوا کرتے تھے 586 ارب کے، وہ 397 ارب روپے پہ ہوئے ہیں، جو اس سال اور بھی مزید کم ہو جائیں گے. اور سرکولر ڈیٹ ہم انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 سال کے اندر سرکولر ڈیٹ کا خاتمہ کر لیں گے، اور ہم وی آر ویل آن آر ٹریک. جہاں تک ریفارمز کی بات جناب نے فرمائی، تو 20-25 مختلف ریفارمز ہیں جو ہم نے آلریڈی امپوز کر چکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بجلی کی قیمت انڈسٹریل جو بجلی تھی اس کی 16 روپے فی یونٹ کم ہوئی ہے، اور ڈومیسٹک اور کمرشل کی تقریباً آن این ایوریج 8 سے 9 روپے فی یونٹ کی ہم نے کمی کی ہے، جس کی وجہ سے بجلی کی مانگ کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے پچھلے 2 سال کے اندر. اور جو بہت ہی ایک لنگرنگ بڑا ایشو چل رہا ہے کہ ہمیں ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا ہے، سرکار کو اس سے نکالنا ہے. آئی نو کہ یہ بہت لمبا ایشو ہے، کوئی 10 سال سے یہ بات ہو رہی ہے، لیکن لاسٹ ایئر جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ بہت کانفیڈنٹ تھے کہ پچھلے سال یہ پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی. میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ پھر آپ کا جواب مجھے مل سکے. ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن 1 سال کے عرصے کے اندر جب سے ہماری حکومت آئی ہے، we are now at a situation جہاں یہ ایک ریئلسٹک اور ایک انشاءاللہ ڈویبل چیز لگ رہی ہے، اور میرے خیال میں اسی 2025 کے سال کے اندر ہم اپنے پہلے 3 ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر گزریں گے. یہ میں بہت کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں، اور یہ سستی شہرت کے لیے بات نہیں کر رہا. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارا پورا اس کے اندر یقین اور عزم ہے ہمارا. لگائے صاحب پلیز فرمائیے. جی کامران بھائی، ہم نے یہ چیز ازیوم کی تھی کہ 2025 کے آخر تک ہو جائے گی. میری پاور ڈویژن کی طرف سے ہمارے 3 ڈسکوز بالکل پرائیویٹائزیشن کے لیے تیار ہیں، اور ہماری پرسوں بھی میٹنگ ہوئی ہے. مئی کے مہینے کے اندر اس کے ایکسپریشن آف انٹرسٹ انشاءاللہ پرائیویٹائزیشن کمیشن ایڈورٹائز کر لے گا. جب EOIs ایڈورٹائز ہو جائیں گے تب تقریباً انشاءاللہ کوئی جولائی، اگست یا سپٹمبر کے اندر یہ ٹرانزیکشن مکمل ہو جائے گی. ایکسپریشن آف انٹرسٹ پرائیویٹائزیشن منسٹری اسی مہینے ایشو کاری ہے، اس کا اشتہار آپ اسی مہینے انشاءاللہ دیکھ لیں گے. 4-5 مہینے کا ڈیلے ہوا ہے جو ہماری ایکسپیکٹڈ ڈیٹ تھی.
اور جو رینیویبل کی پوزیشن ہے، خاص طور پہ سولر کی جو پوزیشن ہے، اس حوالے سے ظاہر ہے کہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس کے اپنے فائدے ہیں، مگر اس کے اپنے ایشوز بھی ہیں. اس کا کیا اسٹیٹس ہے اوور آل؟ سر رینیوبلز کے اندر پاکستان تقریباً 55% انرجی جو ہے وہ پچھلے سال ہم نے کلین پروڈیوس کی. 2036 تک 96% آپ کی بجلی کلین ہوگی. اور انشاءاللہ اس دفعہ رینیوبل انرجی کے اندر سولر سسٹمز کے اندر بہت خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. تقریباً 22,000 گریڈ کے اوپر ہے نیٹ میٹر کی شکل میں، اور باقی 14,000 کے قریب ہماری آف گریڈ ہے. اس کے اندر پاکستان کو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ریکگنائز کر چکی ہے. اس کی رفتار جو ہے وہ جاری رہے گی. اس کے اندر چیلنجز آئیں گے جو ہم نے یوٹیلیٹی سکیل کی بیٹری سسٹمز، اور اب اگلے 3 سے 4 سال آپ دیکھیں گے جس طرح رینیوبلز کے اندر ایک ریولوشن آیا تھا. ہم بیٹریز کی انویسٹمنٹ کو بہت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو لوگ اپنی ریزیڈینشل کمرشل سکیل کے اوپر بھی لگائیں گے، انڈسٹری بھی لگائے گی، اور یوٹیلیٹی سکیل کے اوپر ڈسکوز اور نیشنل گریڈ کمپنی بھی بیٹری سسٹمز کو انٹروڈیوس کر کے اپنی سسٹم کو بہتر اور زیادہ سٹیبل کرے گی انشاءاللہ. تو لغاری صاحب، اب 2026 میں جب بات ہو رہی تو اس 2026 میں اگین میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام آباد الیکٹرک اور گجرانوالہ اور فیصل آباد الیکٹرک، یہ 3 ڈسکوز جو ہے یہ پرائیویٹائز ہونی ہے اس سال کے آخر تک، اور اس سے پہلے شاید پرہیپس آپ نے سپٹمبر کی تاریخ دی ہے. انشاءاللہ سر اسی سال کے اندر پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو اعداد و شمار اور سارے پلانز ہیں، اسی کیلنڈر ایئر کے اندر نہ صرف ان 3 ٹرانزیکشنز کا فیصلہ ہو جائے گا اور مکمل ہو جائیں گی، بلکہ آپ کی 2 اور ڈسکوز جو حیدرآباد اور سکھر ہیں سب سے زیادہ نقصان دینے والی، ان کی ٹرانزیکشن ایڈوائزر بھی ہائر ہو چکا ہے. اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور جیسے یہ 3 پرائیویٹائز ہوں گی، ہم مارکیٹ کی ایپیٹائٹ کو دیکھنے بعد ان کی پرائیویٹائزیشن بھی اگلے سال جون سے پہلے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی 10 میں سے 5 ڈسکوز جو ہیں وہ اگلے سال جون سے پہلے انشاءاللہ پرائیویٹائز ہو کے ان کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی حکومت سے ہٹ کے. تو لغاری صاحب، اب جو ایک امپورٹنٹ ڈسکو ہے وہ ہے ہماری KE. تو کراچی الیکٹرک کی کیا سچویشن ہے؟ یہ تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، اور ابھی تک جو ہے ایک سٹیبلٹی ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آئی ہے. تو اس کا کیا فیوچر ہے؟ کامران بھائی، سب سے پہلے تو پچھلے 1-2 سال کے اندر یہ ہوا جہاں اونرز مختلف آپس میں جھگڑے کر رہے تھے اور ایک ہی میز میں بیٹھتے بھی نہیں تھے. ابھی SCCP کے ذریعے جو ان کے بورڈ کی ساری الیکشنز اور نامینیشنز ہوئی ہیں، اس کے اندر ان دونوں انویسٹرز نے ایک ہی بورڈ کی میٹنگ کے اندر اپنی کمپنی کے یونینیمسلی اپنے ڈائریکٹرز کے نام بھیجے، جو الحمدللہ اس وقت بورڈ کی شکل میں موجود ہیں. نیا بورڈ فارم ہو چکا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس ریزولوشن کے بعد سٹیک ہولڈرز کا بہتر انٹرسٹ اور بہتر گروتھ، اور کراچی الیکٹرک کی بہتر جو سروسز ہیں، ہم امید رکھتے ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو انویسٹرز ہیں ہم مل کے کام کریں گے، کام کر بھی رہے ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ 1-2 سال کے اندر آپ کو کراچی الیکٹرک پہلے جیسی گروتھ آج سے 4-5 سال پہلے اس کی ہوتی تھی، اسی ٹریک کے اوپر آئندہ بھی گرو کرے گی انشاءاللہ. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری کہ ہم نے تمام کو اکٹھے کر کے بٹھایا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. جناب اویس احمد خان لغاری، وفاقی وزیر توانائی، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان یا دنیا بھر میں مہنگا تیل. پاکستان میں جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں، یقیناً اس نے ایک عام آدمی کی چیخیں نکال دی ہے. ایک علاج ہے، اور وہ یہ کہ کسی صورت سے پاکستان میں جہاں پر آج ہر جانب موٹر بائکس ہیں، اور موٹر بائکس ظاہر ہے کہ مہنگا پیٹرول استعمال کر رہی ہیں، یہ تمام موٹر بائکس بدل جائیں اور ان کی جگہ الیکٹرک موٹر بائکس واپس آ جائیں. الیکٹرک بائکس جو ہیں یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن سکتی ہیں. ای بائکس، اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے